بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یقین کریں یہ وظیفہ نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کی کوئی بھی ایسی دلی مراد ہے جو کہ پوری نہ ہو رہی ہو، یا کوئی بھی ایسی خواہش ہو سکتی ہے، چاہے وہ رزق کی خواہش ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، چاہے کوئی مشکلات ہو، یا پھر آپ کے اوپر بے حساب قرضہ ہو، ہر طرح کی مشکلات آپ کے اوپر ہو سکتی ہے، اور ہر قسم کی جائز حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، صرف جائز حاجت کے لیے، اور یہ وظیفہ آپ کے لیے کام کر جائے گا۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے جو کہ آپ نے جمعۃ المبارک والے دن کرنا ہے۔ پیارے دوستو، صرف آپ نے 10 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی ہمارے اس بتائے گئے طریقے سے۔ اگر آپ بالکل ویسے ہی یہ وظیفہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یقین کریں دنیا کی ایسی کوئی بھی حاجت نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو سکے۔ ہر ایک خواہش کے لیے، ہر ایک ذاتی خواہشات کے لیے آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی حاجت نہ رکھیں جس میں گناہ ہو۔ بہت سے لوگ کسی کی جدائی کروانے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں، یا کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اس کو مصیبت پہنچانے کے لیے وظیفہ کرتے ہیں۔ تو یاد رہے، اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو یقین کریں آپ کا یہ وظیفہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ صرف جائز حاجات کے لیے یہ وظیفہ کیا جائے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ جیسے کہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ سب مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہوگی، کیونکہ سب سے زیادہ نماز میں جو پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے وہ ہے سورہ فاتحہ، اور اس کے بغیر نماز بھی نامکمل ہے۔ تو ماشاءاللہ سے یہ سورہ مبارکہ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے جو کہ قرآن پاک پڑھے لکھے ہوں انہی کو یہ آئے، یہ ہر ایک مسلمان بہن بھائی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ تو ایسے میں آپ کے لیے وظیفہ بھی انتہائی کرنا آسان ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنے والا، کیونکہ 10 بار تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، تو اس میں زیادہ ٹائم بھی آپ کو نہیں لگے گا۔ تو بہرحال چند فضیلتیں اگر آپ کو سورہ فاتحہ کی رکھنا چاہوں تو اس کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ مبارکہ ہے، قرآن پاک کا آغاز ہی سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ یہی نہیں، کچھ اور فضیلتیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں جو کہ آج سے پہلے کسی نبی پہ نہیں عطا ہوئے، اور وہ 2 نور کیا ہیں؟ ایک ہے سورہ فاتحہ اور دوسرا ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور فرمایا جس نے ان کو یاد کر لیا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ان کے لیے یہ دونوں کلام کافی ہو جائیں گے، ان کے لیے یہ دونوں تحفے، دونوں نور کافی ہو جائیں گے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ کوئی عام سورہ مبارکہ نہیں ہے، پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑے فائدے چھپے ہیں، بس ہمیں ضرورت ہے سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ تو بہرحال وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کا وظیفہ ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ جمعۃ المبارک میں اگر کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب عام دنوں کے مقابلے میں بڑھ چڑھ کر ہی ملتا ہے۔ اور جمعۃ المبارک کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ جمعۃ المبارک میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مومن اللہ سے جو بھی دعا مانگے وہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اور درود پاک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کیجیے گا، جمعۃ المبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے، ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ جمعۃ المبارک کوئی عام دن نہیں ہے۔ تو اب وظیفہ کیسے کریں؟ جمعۃ المبارک والے دن بعد نماز عصر آپ یہ وظیفہ کریں گے۔ سب سے پہلے آپ 11 بار درود پاک پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़नी है 10 मरतबा। और आपने पहली बार जब सूरह फातिहा पढ़नी होगी वो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी होगी। बाकी जितनी बार 9 बार जब आप पढ़ेंगे वो बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ेंगे। आखिर में फिर आप 11 बार दुरूद पाक पढ़ लेंगे। तो ये इतना आसान वजीफ़ा है कि कोई भी ये वजीफ़ा कर सकता है। लेकिन इसके साथ अगर 2 रकत नमाज हाजत के अदा कर लिए जाएं तो ये इस वजीफ़े में 4 चांद लगा देते हैं। अगर इस वजीफ़े के साथ, इस वजीफ़े को करने से पहले आप 2 रकत नमाज हाजत अदा करें तो नमाज हाजत अदा करने का तरीका कार भी बड़ा आसान है। आपने 2 रकतें नमाज हाजत की अदा करनी है और दोनों ही रकतों में सूरह फातिहा के बाद 3-3 बार सूरह इखलास पढ़ना है। पहली रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास और दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 3 बार सूरह इखलास। सूरह इखलास इसलिए क्योंकि सूरह इखलास के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई शख्स 3 बार सूरह इखलास पढ़े गोया कि उसने एक कुरान पाक मुकम्मल करने जितना सवाब हासिल कर लिया। तो यहाँ से ये होता है कि अगर आप 3-3 बार दोनों ही रकतों में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास पढ़ते हैं तो गोया कि आपने एक कुरान पाक को मुकम्मल करने जितना सवाब हासिल कर लिया है। और जब आप नमाज से हाजत पूरी कर लें, यानी दोनों रकतों के बाद जब सलाम फेर लेंगे तो उसके बाद इस्तग़फ़ार का कसरत से विर्द करेंगे। इस्तग़फ़ार का विर्द करने के बाद आपने ये वजीफ़ा करना है जो अभी आप लोगों के साथ शेयर किया। क्या है? 11 बार दुरूद पाक, फिर बीच में आपने सूरह फातिहा 10 बार और आखिर में फिर आप 11 बार दुरूद पाक। और उसके बाद आपने दुआ के लिए हाथ उठाने हैं। जो भी आपकी जायज़ हाजात हैं, जो भी मुरादें हैं, उसे अल्लाह के सामने रखें। कोई भी ज़ाती ख्वाहिश है इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगोगे तो मैं आपको पूरी यकीन से कहता हूँ कि आपकी वो जायज़ हाजत पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये मौका मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं, इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। कोई दुनिया में कामयाब होना चाहता है, कोई आखिरत में कामयाब होना चाहता है, दुनिया को भी लेकर चलना चाहता है, आखिरत को भी लेकर चलना चाहता है। तो इंसान की ये भी ख्वाहिश हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श दे। तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, इस बार ये वजीफ़ा करके अपने गुनाहों की भी बख्शिश मांग सकते हैं। न सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात बल्कि आखिरत में भी इंसान की ख्वाहिशात होती हैं। तो आप आखिरत ही मांग लें अल्लाह से कि या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ फरमा, मेरे जितने भी गुनाह हैं उसको बख्श दे। तो इंशाल्लाह जब आप ये वजीफ़ा करोगे तो यकीनी कामयाबी है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। क्योंकि सूरह फातिहा एक बहुत बड़ा कलाम है और ये वो कलाम है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की गई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।